बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, अगर लैलतुल क़द्र की रात ख़ज़ाने लूटना चाहते हो, लैलतुल क़द्र की रात अपनी हर हाजत को पूरा कराना चाहते हो, लैलतुल क़द्र की रात में अपनी दुनिया और आखिरत संवारना चाहते हो, तो फिर ये 3 काम लाजमी कर लेना। अल्लाह वालों कहते हैं कि जिस घर में ये वजीफ़ा लैलतुल क़द्र की रात में 3 काम कर लिए जाते हैं, उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे बंद नसीब को खोल देती है। जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है, उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाता है। उस घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। उस घर में गैबी फरिश्ते रिज़्क और दौलत लेकर आ जाते हैं। अल्लाह वालों, लैलतुल क़द्र की रात वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल क़द्र की रात वो रात है जिसमें मांगने वाले की ना शक्लें देखी जाती हैं, ना अमाल देखे जाते हैं। बैठे बैठे तकदीर के बंद तालों को खोल दिया जाता है। रब की ज़ात छप्पड़ फाड़ के अता फरमा देती है। सिर्फ जो बंदा लैलतुल क़द्र को तलाश करने की कोशिश करता है। सहाबा कराम फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान का आखिरी अशरा होता तो अपनी कमर को कस लेते और 5 रातें जाग कर क़याम करते, नवाफल पढ़ते, तस्बीहात पढ़ते, अमाल पढ़ते और लैलतुल क़द्र को तलाश करने की कोशिश करते, क्योंकि वो जानते थे कि ये रात 1000 महीनों से अफजल रात है। अल्लाह वालों, आज लैलतुल क़द्र की रात एक ऐसा नबवी अमल लेकर आया हूँ। आपने ये 3 काम किसी सूरत नहीं छोड़ने। इंशाअल्लाह ये 3 काम करने वाला रब करीम से जिस हाजत को लेके बैठेगा, रब करीम आपकी हर हाजत को इंशाअल्लाह पूरा फरमाएंगे। आपने लैलतुल क़द्र की रात को ये वजीफ़ा पढ़ना है, क्योंकि ये लैलतुल क़द्र की रात का खासुल खास और शर्तिया अमल है, इसलिए आपने ये वजीफ़ा करना है। जब आपके मुल्क में लैलतुल क़द्र की रात आ जाए तो आपने ये वजीफ़ा लाजमी कर लेना है। ये अजमत वाली रात है। ये 3 काम करने वाला रब करीम से पहाड़ जितने खजाने भी मांगता है ना, तो रब की ज़ात देने पे कादर है। अल्लाह वालों, रमज़ान का महीना अपनी रहमतों बरकतों को समेटते हुए बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। आज रमज़ान का आखिरी अशरा है और आज लैलतुल क़द्र की रात है जो नसीब वालों को मिलती है। दोस्तों, आज की रात का खासुल खास और शर्तिया वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। किसी सूरत इस अमल को मत छोड़िएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, वजीफ़े का तरीका बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ख़ास है। अगर अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट के देख रहे हो तो आपने अब वीडियो को स्किप या काट के नहीं देखना। वक्त ज़ाया किए बगैर आज लैलतुल क़द्र की रात के ये 3 छोटे छोटे अमाल बताना चाहता हूँ। मेरे बताने में, समझाने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन आपके पढ़ने में चंद मिनट लगेंगे। और अगर आप चंद मिनट इस वीडियो को मुकम्मल देखने से अगर आप लैलतुल क़द्र की रात को पा लेते हैं, शब कद्र की रात में ये 3 अमाल कर लेते हैं, तो जो सारी उम्र ना मिल सका, इंशाअल्लाह अगर मेरे रब ने चाहा तो वो आज मिल जाएगा। जिसकी दुआएं कबूल नहीं होती, जिसकी हाजात पूरी नहीं होती, जो बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, वो मेरी दुखियारी बहनें जो कई सालों से माथा रगड़ रही हैं, जाली पीरों फकीरों के पास जा जा के थक चुकी हैं, लेकिन फिर भी हाजात पूरी नहीं होती, फिर भी जवान बेटियों के रिश्ते नहीं होते, फिर भी जवान बेटों को रोजगार नहीं मिलता, चलता कारोबार बंद हो रहा है, हर कदम पर नाकामी, मायूसी है, डिप्रेशन है, परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तो आज लैलतुल क़द्र की रात के 3 काम किसी सूरत मत छोड़ना। आपकी हर दुआ इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगी, आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। आप रब करीम से जिस हाजत को, जिस मकसद को, जो ख्वाहिश लेकर बैठेंगे, इंशाअल्लाह अगर मेरे रब ने चाहा तो मसल्ला छोड़ने से पहले गैबी खजानों से अल्लाह ताला आपकी हाजत को पूरा फरमा देंगे। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, वरना वजीफे का फ़ायदा ना होगा। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप इंडिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप नेपाल से हैं, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, इंशाअल्लाह ये 3 काम बताए गए तरीके से करते साथ ही आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। कुछ लोग तो इस रात में ये 3 अमाल पढ़ रहे होते हैं तो फरिश्ते आ जाते हैं, कुछ वजीफ़ा मुकम्मल होने से पहले अपनी हर हाजत को पा लेते हैं, और कुछ ये 3 अमाल को मुकम्मल करते ही, हाथ उठाते ही रब से मांगी हर दुआ को पूरा करवा लेते हैं। तो लैलतुल क़द्र की रात में रमज़ान मुबारक की बरकतों, सादतों, रहमतों के लिए, कामयाबियों के लिए गैबी फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर आते हैं और बंदे को माला माल कर जाते हैं। आज मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, अगर मेरा बस चलता मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़ के मसल्ले पे बैठाता। आज लैलतुल क़द्र की रात की कदर कर लो, इन ताक रातों की। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस रात की कदर की है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں صحابہ کرام کو فرماتے ہیں کہ یہ رات آخرت بنانے کی رات ہے، یہ آخرت اور دنیا سنوارنے کی رات ہے، یہ رات دنیا کی ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، بڑی سے بڑی حاجت، پریشانی، مشکل سے نجات کے لیے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی کسی آزمائش میں ہے، آج اگر آپ میں سے کوئی قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہے، آج لیلۃ القدر کی رات کا جو خاص الخاص عمل بتا رہا ہوں، یہ 3 اعمال صرف چند منٹ کے وظیفے سے آپ چند منٹ میں یہ 3 اعمال پڑھ لیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس رات میں تنہائی اختیار کرو، کسی کونے میں اکیلے بیٹھ جاؤ، قرض دار ہو، کروڑوں کا قرض ہے۔ اس رات میں آج جو بندہ آنکھوں میں آنسو لیے مغفرت کی طلب کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے آپ جس حاجت کو لے کے بیٹھیں گے اور یہ 3 کام کر لیں گے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کے تمام بگڑے کام سمجھ جائیں گے۔ اگر میرے رب نے چاہا آج قرض دار ہو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، آج بے اولاد ہو، کئی سالوں سے بے اولادی کے تانے سن رہے ہو، بے اولادی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو دوستو اولاد تو رب کی طرف سے ہے۔ آج کی اس لیلۃ القدر کی رات میں مرد پڑھ لے، عورت پڑھ لے، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے انشاءاللہ بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جوان بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، شادی، اپنے گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لیں۔ جس گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا، آج کی اس مبارک رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں، شب قدر کی رات میں یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے کرنے کی دیر ہے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج اس لیلۃ القدر کی رات میں یہ 3 اعمال کرتے ہی انشاءاللہ مل جائے گا۔ اللہ والو، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک رات جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، جسے شب قدر کی رات کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ صحابہ کرام بڑی بڑی عمریں، بڑی بڑی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوئے کہ اے اللہ، میری امت کی تو عمر بہت چھوٹی ہوگی، تو میری امت اتنی نیکیاں کیسے کرے گی؟ تو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے رمضان کے مہینے میں ایک رات مختص کر دی جائے گی جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے۔ آپ کی امت میں سے جو شخص لیلۃ القدر کی رات میں قیام کر لے گا، لیلۃ القدر کی رات کو پا لے گا، لیلۃ القدر کی رات میں رب کو راضی کر لے گا، اور اس رات میں یہ 3 اعمال کرنے والا انشاءاللہ رب کو راضی کر لے گا، اسے 1000 مہینوں کا ثواب ملے گا۔ رب نے بیٹھے بیٹھے ایک رات میں، ان کی صحابہ کرام کی عمریں بہت لمبی تھیں، یہاں ایک رات میں 1000 مہینوں کا ثواب دے دیا۔ میرا رب اپنے پیارے حبیب کی امت سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ ہمیں بار بار موقع دے رہا ہے۔ آج اس ویڈیو کو آپ نے اپنی ذمہ داری کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو سکے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بہن بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب سب کے سب دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں، ان کی دنیا اور آخرت سمجھ جائے، سب کی مغفرت ہو جائے، سب کامیاب ہو جائیں، سب کی زندگی آسان ہو جائے، تو دوستو میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، میں نے یہ وظیفہ آپ کے حوالے کر دیا، میں نے اپنا حق ادا کر دیا، اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں یا مجھ سے رابطے میں ہیں ان کو بھی یہ وظیفہ میں نے شیئر کر دیا، کیونکہ میں رب کی رضا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں کب اس جسم سے جان نکل جائے، کچھ تو ایسا کر جاؤں رب کی ذات بہانے سے ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یہ لیلۃ القدر کی رات ضائع نہیں کرنی۔ تو دوستو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ دوستو آج لیلۃ القدر کی رات میں آپ نے یہ 3 کام لازمی کر لینے ہیں۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک 11 بار پڑھ کے آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے لیلۃ القدر کی رات کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں، جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ لاکھوں لوگ اس دعا میں شرکت کر رہے ہیں، پتہ نہیں دنیا کے کس کونے میں بیٹھے ہوئے لیلۃ القدر کی رات میں کس اللہ والے کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ
اے اللہ تیرے بندے تیرے سامنے لیلۃ القدر کی رات تلاش کرنے بیٹھے ہیں، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے آج ہر گھر میں رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ آج گناہ گاروں کو، سیاکاروں کو، بدکاروں کو رمضان کے آخری عشرے کے صدقے تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ تیرے بخشش کے طلبگار ہیں، آج لیلۃ القدر کی رات میں بخش دے۔ رمضان آخری موقع دے رہا ہے، آج جس نے مانگا اس کو بھی توبہ قبول فرما، جو نہ مانگ سکا پوری امت کی بخشش فرما۔ آج بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو نرینہ اولاد اور بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، لیکن تیرے منگتے ہیں، تیرے بیکاری ہیں، تیرے فقیر ہیں، آج بادشاہی عطا فرما دے۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستو ایک بار کمنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اب توجہ کیجیے گا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھنے سے لیلۃ القدر کی رات کے یہ 3 اعمال میں سے کوئی خاص بات، کوئی خاص وظیفے کا حصہ چھوٹ گیا تو بھائی پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے پچھتاوے سے بہتر یہی ہے کہ آج لیلۃ القدر کی رات میں یہ ویڈیو مکمل دیکھ لو، اس رات کا یہ وظیفہ پڑھ لو۔ دوستو سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے، چاہے آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی آپ کو درود پاک یاد ہو، آپ وہ والا درود پاک پڑھ لیں ایک بار ثواب کی نیت سے۔ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، خواہش الگ ہے۔ آپ نے اس عظیم رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جس کا جو دل کرتا ہے پڑھ لو، لیکن یہ رمضان کی لیلۃ القدر کی رات کا یہ خاص الخاص عمل ہے جس کو پڑھنا ہر بندے پہ فرض ہے، ہر اس بندے پہ لازم ہے جو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، اپنے تمام مسائل سے جان چھڑا کر اور آخرت کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ آپ نیا گھر مانگ لیں، گاڑی مانگ لیں، دولت مانگ لیں، شہرت مانگ لیں، من پسند نوکری، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، آج لیلۃ القدر کی رات میں رب سے رب کی عظمت کے مطابق مانگیے گا۔ آج تھوڑا نہ مانگیے گا، آج وہ مانگیے گا جو آپ کی عقل آپ کو ناممکن کہتی ہے۔ آج لیلۃ القدر کی رات میں یہ 3 کام جس گھر میں کیے جاتے ہیں اس گھر کا بچہ کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے، رب کریم سے جو مانگتا ہے، رب کی ذات غیبی فرشتوں کو زمین پر بھیجتی ہے اور ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ وظیفہ صرف چند منٹ کا ہے، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے بھی چاہیے، حاجت کوئی بھی ہے، پریشانی کوئی بھی ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو آخری عشرہ ہے جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے اور کامیابی کا راز رب کریم نے گناہوں کی سچی توبہ میں رکھا ہے۔ آج جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے رب کریم سے مانگ لے گا، اپنے گناہوں کی توبہ کر لے گا، لیلۃ القدر کی رات میں قبولیت اسی کی ہوتی ہے جس کی گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے۔ لیلۃ القدر کی رات اسی کو نصیب ہوتی ہے جو رب کو راضی کر لیتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات جسے شب قدر بھی کہا جاتا ہے، نصیب کے بند تالے اسی میں کھلتے ہیں۔ جو رب سے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کو منا لیتا ہے۔ آج اگر آپ بھی رب کو منانا چاہتے ہیں، شب قدر کی رات میں نعمتوں سے، رحمتوں سے، سعادتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات پورے سال کے رزق اور دولت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات پورے سال کے رزق کو دولت کا انتظام کرانا چاہتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، اپنی جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
اور 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے وہ رات جسے 1000 مہینوں سے افضل رات کہا جاتا ہے، جسے برکت والی، عظمت والی، سعادت والی، نورانی رات کہا جاتا ہے، صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ ہو جائے گی، اور جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ آپ نے یہ عمل لیلۃ القدر کی رات کو لازمی کرنا ہے، کیونکہ یہ لیلۃ القدر کی رات کا خاص الخاص وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ 11 بار پڑھنے سے آپ رب کو راضی کر لیں گے، رب کو منا لیں گے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بخشش ہو جائے گی، آخرت سمجھ جائے گی۔ اب رب کہتا ہے میں تجھ سے راضی ہوں، جا تجھے ایک نئی زندگی دی، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑی، ہر شے، ہر کامیابی خود چل کر آپ کی طرف آئے گی۔ اب آپ نے فوری طور پہ رب کو منانے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ رب سے انعامات لینے کا وقت ہے، دولت سے جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، رب سے رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا وقت ہے۔ آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ قدر کا وظیفہ ہے۔ میں آپ کو کوئی بنے بنائے وظائف نہیں بتا رہا، میں لیلۃ القدر کی رات کے وہ خاص اعمال بتا رہا ہوں جن سے رب راضی ہوتا ہے، جو مستند اور مجرب اعمال ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ لیلۃ القدر کی رات میں کیا وظیفہ پڑھا جائے، کیسے رب کو منایا جائے۔ اس رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس رات کے فضائل و برکات کو کیسے سمیٹا جاتا ہے۔ تو آج جو عمل بتا رہا ہوں، ایک بار آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے سورہ قدر کو پڑھنا ہے۔ سورہ قدر کو آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے، 10 ٹائمز آپ نے پڑھنی ہے۔ سورہ قدر ہر کسی کو زبانی آتی ہے، اگر کسی کو نہیں بھی آتی تو آپ سورہ قدر کو قرآن پاک سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اگر آپ کے پاس موبائل میں قرآن پاک کی ایپ ڈاؤن لوڈ ہے تو آپ اس میں سے بھی دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سورہ قدر کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات میں جب کوئی بندہ رب کی رضا کے لیے جاگتا ہے، رب کی رضا کے لیے ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہاتا ہے اور اپنی حاجات کو پیش کرتا ہے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ سے ندامت شرمندگی سے مانگی توبہ قبول ہو چکی، اب دنیا اور آخرت سمجھ چکی ہے، اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ سورہ قدر کو 10 بار پڑھ لینا۔ اگر اس کی اہمیت اور فضیلت کو دیکھنا چاہتے ہو تو سورہ قدر کے لفظی معنی کو، یعنی اس کے ترجمے کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ اگر میں بتاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں آپ کو وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے 10 بار سورہ قدر پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ سورہ قدر کو 10 بار پڑھتے دوران یہ غور کی بات ہے، توجہ کیجیے گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ویڈیو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھیں گے تو بھائی نقصان آپ کا ہے۔ میں نے رب کی رضا کے لیے اپنا حق ادا کیا۔ سورہ قدر کو 10 بار پڑھتے دوران جتنی توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھو گے تو دوستو آج لیلۃ القدر کی رات میں آپ جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، اگر میرے رب نے چاہا تو وہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے 1000 راتوں سے افضل رات ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی پہ 70 نیکیاں، توجہ کیجیے گا، بڑی گہری بات کر رہا ہوں، ایک نیکی پہ 70 نیکیاں، 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ اور لیلۃ القدر کی رات میں سورہ قدر پڑھنے والے کو اس رات جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، تو آپ خود حساب لگا لیجئے کہ سورہ قدر کو 10 بار پڑھنے سے کتنے ہزاروں کروڑوں روپے سے رب کی ذات نوازے گی، کتنے خزانوں کا مالک بنا دیا جائے گا۔ آپ سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، لیلۃ القدر کی رات میں آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنے ہیں۔ آپ نے سورہ قدر کو جیسے ہی 10 بار پڑھنا شروع کرنا ہے تو 10 حاجات کو لے کے بیٹھنا۔ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ عظمت اور برکت والی رات ہے۔ 10 بار سورہ قدر پڑھنا شروع کرو گے تو فرشتے آپ کو حصار میں لے لیں گے۔ جیسے ہی کوئی بندہ لیلۃ القدر کی رات میں سورہ قدر کو پڑھنا شروع کرے گا، فرشتے آپ کو حصار میں لے لیں گے، اور 10 بار سورہ قدر پڑھتے دوران دل میں جو جو مانگتے چلے جاؤ گے، غیبی فرشتے فوراً آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ جب فرشتے کسی بندے کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں، اس پر نظر بد، حسد، جادو، جنات، دنیا کی کوئی طاقت کسی بھی طرح سے اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر آپ پورے سال کے رزق اور دولت کو چاہتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، تو خدارا میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، یہ 3 اعمال کر لیجئے گا۔ سورہ قدر 10 بار پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ 10ویں بار سورہ قدر مکمل ہونے سے پہلے اگر آپ کا جسم لرز جائے، آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے،
तो समझ लीजिए फरिश्ते आपके करीब खड़े हैं, गैबी फरिश्ते आ चुके हैं, आपकी कबूलियत हो चुकी है। लेकिन ये किसको होगा? जो ये 3 अमाल को बताए गए तरीके और तरतीब से और खलूस नीयत के साथ पढ़ेगा। अब लैलतुल कदर की रात में बताए गए तरीके से सूरह कदर को 10 बार पढ़ने के बाद फौरी तौर पर आज का तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ना है। ये अमाल जो मैंने आज आपको 3 काम बताए हैं, एक एक नुक्ता बताया है, पढ़ने का तरीका बताया है। आज वो दुखारी बहनें जिनको वजीफा पढ़ना नहीं आता या जिनको अमल का तरीका नहीं आता, आज हर शय बता दी है। अब खुशकिस्मत है वो बंदा जो आज की रात में ये 3 अमाल बताए गए तरीके से पढ़ लेगा। इंशाल्लाह हर दुआ कबूल हो जाएगी, हर हाजत पूरी हो जाएगी। और आज कोई रब की रहमत को, रब की बरकत को, रब की गैबी मदद को खुली आंखों से देखना चाहता है तो फिर ये 3 काम लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आप एक हाथ से मांग रहे होंगे, दूसरे हाथ में फरिश्ते रख रहे होंगे। ये नसीब के मुकद्दर के सारे चमकाने का वक्त है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को आखिर में सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। तो जो कीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 3 बार हो गया। इस तरह से आपने पहला वजीफा रब को मनाने के लिए पढ़ा, अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्शवाने के लिए पढ़ा, क्योंकि कामयाबी का राज सिर्फ इसी में है कि हम तौबा कबूल कराएं, हम रब से अपने गुनाहों की तौबा करें। फिर दूसरे नंबर पर सूरह कदर पढ़ के आपने खजानों को लूट लिया, अपनी हर हाजत को पूरा करा लिया, रब करीम से दुनिया की हर शय को पा लिया, क्योंकि 10 बार सूरह कदर पढ़ने से आज आपकी हर नामुमकिन हाजत मुमकिन में बदल जाएगी। जो मांगोगे, जितना मांगोगे, इंशाल्लाह आपको मिलता चला जाएगा। और आपको एक जरूरी बात ये भी बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि बहुत से लोगों को सूरह कदर के बारे में पता ना हो कि ये कुरान पाक के कौन से पारे की सूरत है। तो दोस्तों, ये कुरान पाक के 30वें पारे की सूरत है। आपने कुरान पाक से देखकर इसको पढ़ लेना है। इसलिए 10 बार सूरह कदर पढ़ते दौरान जिसको जो चाहिए ज्यादा से ज्यादा मांगेगा, वो रब देने पर कादर है, मांगने वाले को पसंद करता है। जब हर शय को पा लिया, पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो चुका, तमाम परेशानियां खत्म, हर दुआ कबूल हो चुकी, तो रब का शुक्र अदा करना जरूरी है। रब शुक्र करने वाले को अपना अजीज बना लेता है, शुक्र करने वाले को अपना लाडला बना लेता है। अब आप रब करीम के लाडले होना चाहते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को आपने 11 बार पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को 11 बार पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। दिल ही दिल में जितने खूबसूरत अंदाज से हो सकता है रब का शुक्र अदा कीजिए कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने लैलतुल कदर की रात नसीब फरमाई, रमजान का महीना नसीब फरमाया, इसकी बरकतों, रहमतों, अजमतों से माला माल फरमाया। इस अजीम रात लैलतुल कदर की रात में मेरे बताए गए तरीके से ये 3 काम आपने करने हैं। इंशाल्लाह ये 3 अमाल जिस घर में पढ़ लिए जाएंगे, जो शख्स ये वजीफा पढ़ता है, जिस चीज में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है, जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबी इसका मुकद्दर हो जाती है। दुनिया की हर शय पाना चाहते हो, दुनिया की हर रंग की बेनियाजी से माला माल होना चाहते हो, तो लैलतुल कदर की रात को तलाश करो और ये 3 अमाल कर लो तो लैलतुल कदर की रात में काफी हैं। ये 3 अमाल ही लैलतुल कदर की रात के खजाने हैं। ये वो राज है जो मुस्तनिद और जामिया अमाल हैं जो अल्लाह वाले किया करते थे। इन रातों में आप ये 3 अमाल लाजमी कीजिएगा। सारी जिंदगी दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफा बताया था। दोस्तों, वजीफा मुकम्मल हो चुका। आखिर में आपने उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। फिर दोनों हाथ उठा के रब करीम से सच्ची तौबा करनी है, क्योंकि ये रात मगफिरत की रात है, जहन्नम की आग से बचने की रात है। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, अब जिद करके मांगिएगा। जो मांगोगे इंशाल्लाह मिलता चला जाएगा। दुआ है रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।